81 سالہ کیتھلین گرنڈی جو ٹاؤن کی میئر رہ چکی تھی، ایک بلڈ سیمپل کے لیے گھر بیٹھے اپنے ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی، جس کے بعد کیتھلین کو ایک لنچ پارٹی میں جانا تھا۔ جب کیتھلین لنچ پارٹی نہ پہنچی تو اس کی 2 سہیلیاں حال پوچھنے اس کے گھر آئی اور کیتھلین کو اپنے صوفہ پر لیٹے ہوئے پایا۔ انہیں لگا کہ شاید کیتھلین نیند میں ہے، پر چہرے کا رنگ دیکھ کے معلوم ہوا کہ کیتھلین کی موت ہو گئی ہے۔ کیونکہ کیتھلین ایک عمر دراز عورت تھی، اس لیے اس کی موت پہ اس کے قریبی لوگوں کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ پر کیتھلین کی موت کے 3 ہفتے بعد اس کی فیملی کو وصیت نامہ دیا گیا، جس کو دیکھ کے وہ دنگ رہ گئی۔ وصیت نامے میں کیتھلین نے اپنی ساری جائیداد اپنے ڈاکٹر ہیرالڈ شپمن کے نام کر دی تھی۔ ڈاکٹر ہیرالڈ شپمن شہر کے ایک نہایت ہونہار اور عزت دار ڈاکٹر تھا، جس پہ کلائنٹس آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ مگر کیتھلین کی وصیت سامنے آنے پر اس کی فیملی کو یقین ہو گیا کہ وصیت جعلی طریقے سے بنائی گئی ہے، ورنہ کیتھلین ساری جائیداد اپنے گھر والوں کے بجائے ڈاکٹر کے نام کیوں کرتی۔ جب فیملی نے پولیس کی مدد لی تو چیف ڈیٹیکٹیو برنارڈ پوسٹلز نے کیتھلین کی باڈی نکلوائی اور اس کا پوسٹ مارٹم کروایا۔ اس میں پتہ چلا کہ کیتھلین کی موت ڈایامورفین نامی ایک میڈیسن کے اوور ڈوز سے ہوئی تھی، نہ کہ نیچرل ڈیتھ سے، جیسا کہ ڈاکٹر شپمن نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا تھا۔ جب پولیس نے مزید چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر شپمن کی نگرانی میں پچھلے 4 سال میں ایک ہی شہر کی لگ بھگ 20 عورتوں کی موت ہوئی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے ڈاکٹر شپمن کی باقی پیشنٹس کی لاشیں نکلوا کر ان سب کا پوسٹ مارٹم کروایا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس میں پتہ چلا کہ ان سب کی موت بھی ڈایامورفین کے اوور ڈوز سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ہیرالڈ کے خلاف 15 پیشنٹس کے قتل کا مقدمہ چلا اور ان سب میں وہ ملوث پایا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہیرالڈ شپمن پورے انگلینڈ میں ڈاکٹر ڈیتھ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سپٹمبر 1998 میں ڈاکٹر شپمن کو گرفتار کیا گیا، پر اس کے کالے کارناموں کی تحقیقات ایک ہائی کورٹ جج کی نگرانی میں جاری رہی۔ کئی مہینوں تک چلنے والی اس تحقیقات کی فائنل رپورٹ جب سامنے آئی تو اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس رپورٹ میں سامنے آیا کہ ڈاکٹر ہیرالڈ شپمن نے اپنے 27 سالہ پیشے میں 250 سے بھی زیادہ پیشنٹس کو قتل کیا تھا، پر یہ تعداد کئی گنا زیادہ ہو سکتی تھی اگر ڈاکٹر شپمن نے قتل کرتے وقت کچھ غلطیاں نہ کی ہوتی۔ ڈاکٹر شپمن نے قتل کرتے وقت ایسے کون سے سراغ چھوڑے تھے جو اس کے زوال کا باعث بنے؟ ڈاکٹر ہیرالڈ نے اکثر سیریل کلرز کی طرح ایک پیٹرن فالو کیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس پہ شک ہونے لگا۔ اس کی لگ بھگ سبھی وکٹمز میں کچھ سملرٹیز تھی، جیسا کہ ان کا ایک ہی چرچ جانا، ان کا عمر دراز ہونا، ان کا گھر میں اکیلے رہنا، اور سب کی موت صوفہ یا کرسی پر بیٹھے ہوئے ہونا۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے رشتہ داروں اور ہمسایوں اور یہاں تک کہ چرچ کے پادری کو بھی شک ہونے لگا۔ ڈاکٹر شپمن کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے پیشنٹس کو مارنے کے لیے ڈایامورفین نامی ایک ڈرگ کا استعمال کیا تھا، جس کو ڈیٹیکٹ کرنا کافی آسان ہوتا ہے اور جس کا اثر انسان کے جسم میں کئی دنوں تک رہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کئی دنوں بعد بھی پوسٹ مارٹم کروانے پہ یہ کلیئر ہو گیا کہ موت کی وجہ ڈایامورفین کا اوور ڈوز تھا۔ کیتھلین گرنڈی کی وصیت بنانے میں ڈاکٹر شپمن نے اپنے پرسنل ٹائپ رائٹر کا استعمال کیا تھا، جو بعد میں اس کے آفس سے برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ وصیت نامے پر اس کی انگلیوں کے نشان بھی پائے گئے۔ ڈاکٹر شپمن کا کمپیوٹر سکین کرنے پہ ایکسپرٹس کو معلوم ہوا کہ پیشنٹس کو قتل کرنے سے کچھ وقت پہلے ہی وہ اپنے کمپیوٹر میں ان کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیتا، جس میں اولڈ ایج یا لانگ ٹرم ڈیزیز کو موت کی وجہ لکھتا۔ اس کے علاوہ وہ قتل کرنے کے کچھ وقت بعد پیشنٹس کی میڈیکل ہسٹری چینج کر دیتا، جس سے سب کو یقین ہو جاتا کہ موت اسی میڈیکل کنڈیشن کے باعث ہوئی۔ ڈاکٹر شپمن 2 سال تک اپنے گناہوں سے انکار کرتا رہا، پر یہ سبھی ثبوت جب اس کے سامنے رکھے گئے تو اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا اور اس نے پوری طرح خاموشی اختیار کر لی۔ 3 مہینے کے مقدمے کے بعد جنوری 2000 میں ڈاکٹر ہیرالڈ شپمن کو 15 پیشنٹس کے قتل کے جرم میں عمر قید سنائی گئی، پر 4 سال جیل میں رہنے کے بعد سال 2004 میں اس نے خود کو پھانسی لگا کر جان دے دی۔ ڈاکٹر شپمن کے گناہوں سے جڑا صرف ایک راز ایسا تھا جو آج تک کبھی سامنے نہیں آیا، وہ یہ کہ اپنے ہی پیشنٹس کو قتل کرنے کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی۔